آج تو ایان کام سے گیا۔ عاشی حیا کا دلہن والا روپ دیکھ آنکھ لگاتے اس کو مزید نظر جھکانے کا کام دے گئی۔ ایان اکیلا کہاں، حیا بھی کہاں بچنے والی ہے۔ انار نے بھی آتے دو لفظ سادہ کیا تو حیا شرم سے لال ہوتی کانپنا شروع ہوئی۔ مجھے تو لگتا آج کسی بھی شادی شدہ مرد کی خیر نہیں۔ سارا سب شادی شدہ لڑکیوں کو دیکھتے نمی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے کہہ کر لگا گئی۔ ان لوگوں نے ان کو دیکھتے آنکھیں نکالی تھی۔ یہی کھڑی مت رہو، چلو چلے آئے تھے جس کو فون پہ فون آئے جا رہے تھے۔ حیا پر چادر ڈالتے سب کو گاڑیوں کی طرف جانے کا کہا۔ مولوی آیا بیٹھا ہے، دلہن پہنچی تو نکاح شروع ہو جائے گا۔ آیت حور کو فون پکڑاتی ساتھ ہی حیا کا لہنگا پکڑے آگے بڑھی۔ جیسے آیت لوگ حال پہنچے، حیا کو برائڈل روم میں بٹھایا گیا تو ابھی نعمان لوگ قاری کو لاتے نکاح پڑھانے کا کام شروع کر چکے تھے۔ جیسے ہی قبول ہے ادا ہوا، ہر طرف مبارکباد کی صدا گونجی۔ سب ایان کو گلے ملتے ساتھ ہی اس کو نئی زندگی کی مبارکباد دینا شروع ہوئے۔ جلدی سے بتاؤ اگلا نور تم سب میں سے کسی کا آنے والا ہے؟ جمال سب کنوارے لڑکوں کا ہجوم دیکھ شرارت سے بولتے ساتھ ہی ان کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ سب نے گھورتے مسکراتے جمال سمیت سہان اور برہان کا چہرہ دیکھا، جو مشکل سے ابھرنے والے کہہ کے رکے بیٹھے تھے۔ ہنس لو، بہت ہوا میں اڑ رہے ہو جمال میاں، حسادی کے انداز میں بولتے ساتھ ہی زر اور سمارٹ علی کو دے گیا۔ اسد بہت خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ حسن جانتا تھا وہ کہاں ابھی اتنی جلدی شادی کرنے والا ہے۔ میرے خیال سے ہمیں شرط لگانی چاہیے کہ اگلا نمبر کس کا ہے۔ سہان بھی مذاق کے موڈ میں آن ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے اگلا نمبر اسد کا ہوگا۔ شہریار کے ساتھ اسی سال میں ایان بھی فارغ ہو گیا۔ جمال نے بہت مزے سے اپنی رائے رکھی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے شادی کی جلدی یہاں زر حسن کو زیادہ ہے، تو اگلا نمبر ان دونوں کا ہی آنے والا ہے۔ برہان فون پاکٹ میں ڈالتے سنجیدگی سے گویا ہو تم لوگ رہنے دو ہماری بولی لگانے کی، ہمیں جب گوڑی چڑھنا ہوا ہم چڑھ جائیں گے۔ علی اٹھتے کھڑا ہوا، ہا ہا ہا۔ تو جمال برہان لوگوں کے ایک ساتھ کہہ کے مجھے ابھی ایک طرف یہ لوگ بیٹھے اپنی محفل لگائے ہوئے تھے کہ سب لڑکیاں حیا کو لاتی ایان کے ساتھ بیٹھا گئی۔ تبھی لڑکیوں نے دودھ پلائی کی رسم کرتے ایان سے پیسے کھینچے تو دوسری طرف سب نے لگے ہاتھ گفٹ بھی دیتے۔ کام فارغیت، چل یار ہم ایک گروپ فوٹو ہی لے لیتے ہیں۔ عاشی سب لڑکیوں کو اکٹھا کرتی بولی تو سب ہی مسکراتی سیلفی لینا شروع ہوئی۔ لڑکیوں کو تو موقع چاہیے۔ شبانہ بیگم سب لڑکیوں کا ہجوم بنا دیکھ ان سب کے سر پر نازل ہوئی۔ بارات کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے یا تم سب نے کل ہی ولیمے کے لیے آنا ہے؟ شبانہ بیگم آیت سمیت عاشی اور نمی لوگوں کے ایک عدد چپت لگاتے ساتھ مصنوعی انداز میں پوچھ کے ہم سب تو ابھی ساتھ جائیں گے۔ عاشی اپنے بازو سے سہلاتے تیزی سے بولے چلو پھر نکلو، بارات لیتے نکلنے والے اپنا سامان اٹھاؤ اور گاڑیوں کی طرف۔ جانتی ہوں سفر لمبا ہے پھر بھی سب دیر لگا رہی ہیں۔ شبانہ بیگم اتنا بولتی ناز بیگم حمیدہ بیگم کی طرف گئی جو کب سے ان کو آواز دے رہی تھی۔ چلو بھی تم لوگ یہاں سے بارات کے ساتھ نکلنا، میں حور کے ساتھ گھر جاتی ہوں، وہاں سے سامان اٹھاتے ہم لوگ ساہیوال پہنچتے ہیں۔ آیت اتنا بولتے تیزی سے بھاگی تھی چونکہ اس نے برہان کے لیے ایک سرپرائز بھی رکھا ہوا تھا۔ ساہیوال میں ابھی بابی کا حود سب سے پہلے ویلکم آدیان آیت کا چھوٹا بھائی بھاگتے ڈور پر اپنی ماں کے آگے کھڑا ہوا تو سب اس کی جلد بازی پر مسکرا میری بار تو ایسے نہیں آیا تھا۔ ادھر مجھے پاس ہی کھڑی تھی، زور سے اس کے سر پر چپا لگاتے چباتی دھیمی آواز میں بولی ہاں ہاں۔ سب اس کے بعد سے مسکراتے کیونکہ میری آپ سے بنتی نہیں، مجھے پتا ہے میری حیا بابی سے کافی بننے والی ہے۔ وہ مسکراتے ساتھ حیا کا ہاتھ پکڑتے گھر میں داخل کروا گیا تو ایان بھی حیا کا دوسرا ہاتھ پکڑے قدم سے قدم ملائے گھر میں داخل ہوا۔ حیا کو گھر میں پہلے لاؤنج میں سب کے درمیان صوفے پر بٹھایا تھا۔ ایک گھنٹہ وہاں فلم بنائی گئی، پھر شبانہ بیگم کے کہنے پر آیت لوگ حیا کو اوپر ایان کے کمرے میں لے گئی۔ آیت حیا کو وہاں چھوڑ عائشہ کو چند ہدایت دیتی ہوئی سیڑھیوں سے بھاگتے نیچے آئی۔ سب لوگ لمبے سفر سے تھک کر گھر پہنچے تھے۔ سبھی چند رسمیں ادا کرتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھے تھے۔ لڑکی عائشہ سے آجا میکسی میں پھنس کر گر نہ جانا۔ نمرین بھی ساتھ ہی آئی تھی، وہ آیت کو اتنی تیزی سے آتے دیکھ بولتے ساتھ ہی گر گئی۔ بیٹا دھیان سے کرنا بھی اس کو اتنی تیزی سے دیکھ ٹوک گئی۔ یہاں تقریباً سب کام ہو گئے ہیں،
ہمیشہ ہاؤس کے لیے نکلتی ہوں۔ آیت اپنا عبایا اٹھاتے بیگ میں ڈالنا شروع ہوئی۔ تم ابھی وہاں جا کر کیا کرنے والی ہو؟ ولیمے کے بعد چلی جانا؟ نمرین ٹائم پر نظر ڈالتے ساتھ اس کو کہے گی صبح آ جاؤں گی آپی۔ وہ بیگ میں عبایا ڈالتے اپنا فون ڈھونڈنا شروع ہوئی تھی۔ بیٹا برہان کہاں ہے؟ جب سے واپس آئے ہیں یہاں دکھائی نہیں دیا۔ اکرام اس کو اتنی جلد بازی میں دیکھ برہان کا پوچھ کے پاپا میں لاہور سے آپ لوگوں کے ساتھ نکلی تھی۔ حور اور میں سلطان بابا سائیں کی گاڑی میں آئی ہیں۔ سہان اور برہان لوگوں نے کہا تھا وہ بعد میں آ جائیں گے۔ آیت بتاتے جلدی سے کوشن اٹھاتے نیچے سے فون لیتے دوپٹہ سیٹ کرنا شروع ہوئی۔ تو ابھی تم میں کاکا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ان کے سر سے سا گلے ملتے باغی تو وہ مسکراتے اپنی بیٹی کو جاتے دیکھ آگے بڑھے۔ کتنی دیر کرتی ہو تم؟ وہ جو کب سے آیت کا ویٹ کر رہی تھی اس کو شاہ ہاؤس کے اندرونی ڈور سے حال میں داخلہ ہوتے دیکھ صوفے سے اٹھتے لب کی یار وہاں دیر ہوگی بات ہوئی برہان سے؟ آیت اس کے ساتھ قدم اٹھاتے اوپر سیڑھیوں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ سرسی سی بات وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہیں، تو جلدی سے اپنا روم دیکھ لے۔ جیسا بولا تھا بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ حور شرارت سے آنکھ دباتے اس کو روم کی طرف جانے کا اشارہ کرتے خود اپنے روم کی طرف لپکی۔ آیت تیزی سے روم میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے روم کو دیکھا مسکراتے بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے پول کے چمکتے پانی کو دیکھ خود سے شرمائی چلو روم تو کافی خوشبو سے مہک رہا ہے، چل بھائی۔ آیت جلدی سے تیار ہو جا، ضدی کو دلہن بنتے چاند سے دیدار کروا ہی دے۔ وہ تیزی سے الماری میں سے اپنا دلہن کا لباس نکالتے خود سے شرماتے چینجنگ روم میں گھسی۔ یہ کیا مانجو ابھی چینج کرتے واش روم سے نکلا تھا اور بیڈ پر جاتے گرا تھا۔ ارم کے دودھ کا گلاس لانے پر سر ہلکے سے اٹھاتے اس کو دیکھتے جان بوجھ کر پوچھا مومانی نے دودھ بیچا ہے؟ تم تھک ہو اس لیے وہ گلاس سائڈ والی ٹیبل پر رکھتے ساتھ ہی بتاتے پاس بیٹھی وہ لیٹے سے اٹھتے گلاس اٹھاتے لبوں سے لگا گیا۔ نیند اس کی آنکھوں میں ہمار لے رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد سونا چاہتا تھا کیونکہ لاہور وہ بالکل بھی آرام نہیں کر سکتا تھا کہ ابھی بھی ناراض اس سے پہلے وہ دودھ کا گلاس واپس رکھے لیتا۔ ارم تھوڑا سا کھسکتے اس کے قریب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی تمہیں معاف کرنے والا نہیں۔ وہ اس کا میک اپ سے سجا چہرہ دیکھتے ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے لیٹا۔ نوز آنکھیں کھلی تھی اور اس کے جھکے چہرے کو دیکھنا شروع ہوا۔ تم نادیہ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ وہ مہندی والی شام یاد کرتے اس کو ویسے ہی نظر میں رکھتے پوچھ کر میں نے اس کو مبارکباد دی شادی کی اور اپنی پرانی غلطیوں کی معافی بھی مانگی۔ آئی ایم سوری مان، میں تمہیں غلط سمجھتی رہی کہ تم مجھے چھوڑ نادیہ کے پاس چلے جاؤ گے۔ وہ ویسے نظر جھکائے بولتا آواز بگا گئی اگر یہ غلطی پھر تم نے کی تو۔ وہ اس کو ویسے ہی بازو سے کھینچتے خود پر گرا گیا۔ ارم نے بہتی آنکھیں اٹھاتے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ پھر کبھی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا ہے تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ وہ تیزی سے آنسو صاف کرتے جواب پاس کر کے ٹھیک ہے معاف کیا۔ وہ ہلکے سے مسکراتا اس کو خود میں بھیج گیا چونکہ جمال نے پہلے ہی اس کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کو اپنی غلطی کا احساس خود ہو۔ یہ کب آئے گا؟ حیا جو ایان کے روم میں بیٹھے تھک چکے تھے غصے سے پھولوں کی پتیاں اٹھاتے ان کو ٹیبل پر پھینکنا شروع ہوئی۔ تبھی ڈور کھولنے کی آواز سن وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی۔ اس کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ ایان روم میں داخل ہوتے ڈور کو لاک کرتے بیڈ پر بیٹھی اپنی دلہن کو دے گیا اور کتنی دیر ایسے ہی دیکھنے والے ہو؟ میں تھک چکی ہوں۔ حیا جس کو لگا تھا وہ قریب بیٹھتے اس کا دوپٹہ اٹھائے گا اس کو بیڈ پر بیٹھتے ویسے ہی دیکھ جانے پر غصے سے دوپٹہ خود اٹھاتے بدمزہ ہوتے گڑائی۔ وہ اس کو ایسے بھڑکتے دیکھ دبی ہنسی لبوں پر پھیلا کے ویسے تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، تم نے جو مجھے پچھلے 1 سال سے بیوقوف بنایا اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ساتھ اس کی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے اچھا تو تم اب مجھ سے اس کا بدلہ لو گے؟ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچتی تیکھے انداز میں ناک سکڑ گیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لوں گی تو بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ وہ تیکھے سے لہجے میں بولتی آخر کی بات بہت دھیمے سے لہجے میں کہے گی اچھا تو تم میری ہر جائز ناجائز باتیں ماننے والی ہو؟ محبت سے چور لہجہ لیے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دباتے شائستگی ہوا جائز مانوں گی ناجائز پر لڑائی ہو؟ وہ دھڑکتے دل سے بولتے ساتھ ہی شرماتے نظریں جھکا گئی میرا گفٹ؟ وہ یاد آنے پر تیزی سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلاتے چہکی۔ وہ مسکراتے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کیا ساری رات تمہارا گفٹ تمہیں میری قربت میں ملے گا۔ وہ گمبھیر ہوتا محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے اس کی سانسیں تھما گیا۔ آج تو میں آئے سے بالکل بھی بات کرنے والا نہیں۔
وہ ہاتھ میں دھال ہوتے لمبے لمبے ڈاک بڑھتے سیڑھیاں رینگتے اوپر گیا۔ وہ غصے سے لال ہوتے آیا تھا چونکہ آیت نے لاہور سے نکلنے کے بعد اس کا فون و میسج ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا آیت اس کے ساتھ سفر کرتے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی سلطان شاہ لوگوں کے ساتھ آ گئی۔ ابھی وہ اس بات پر غصہ دبائے خاموش ہوا تھا کہ پھر فون کرنے پر نہ اٹھانے پر وہ آگ بگولا ہوا۔ جیسے ہی وہ پورے غصے سے روم میں داخل ہوا، روم میں مدم پھیلی روشنیوں کو دیکھتے ساتھ ہی کلیوں اور گلابوں کی ہلکی سی پھیلی خوشبو اپنی سانسوں میں بڑھ گیا۔ وہ پورے کمرے میں نظر دوڑاتے نیلی آنکھیں پول کی سر پر پھیر گیا۔ وہ جانے دشمن سامنے ہی کھڑکی کے پاس چاند کی روشنی پول میں اتارے اپنی کالی سیاہ آنکھوں میں بڑی نظر آئی۔ آیت کی سانسیں حد سے زیادہ تیز ہوئی تھی۔ وہ برہان کے لیے ایک بار پھر دلہن بنتے تیار تو ہو چکی تھی، مگر ابھی اس کے ہاتھ پاؤں برف کے مانند ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ ہلکا ہلکا اسے کام بھی رہی تھی۔ وہ جو آگ بگولا ہوتا روم میں آیا تھا، ماتھے پر بل کی جگہ حیرانگی نے لی تھی۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آتے عین کھڑا ہوا۔ آیت جو لرزتے دل کو مشکل سے قابو کیے کھڑی تھی، لرزتے دل سے ہی پیچھے پلٹی۔ برہان اس کے چالے سے پلڑے پر حیران سا ہوتا اس کا دلہن میں سجا چہرہ دیکھ ساکت ہوا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے ہی کہیں غائب ہوا۔ وہ ساری جہاں کی روشنی خوبصورتی لی اس پر بجلیاں گرانے کا کام شروع کر چکی تھی۔ وہ آیت اپنے اتنے سے دیدار کروانے پر اس کو کھوئے دیکھ بوکھلائی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑتے جیسے اس کو تنہا بھٹکتے راستے پر گم ہوئے تھے۔ وہ تیز اوپر نیچے ہوتی سانسوں سے مشکل سے اتنا بولتے لمبا سانس کھینچ گئی۔ تم مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے نا؟ وہ مقابل کے سامنے لال ہونٹوں کو جوڑتے پھر سے خاموش ہوئی۔ برہان اس کو ویسے ہی کھڑے دیکھ اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ وہ دلہن کے روپ میں پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ برہان کو وہ ناز پریوں والی پری لگی۔ میں نے سوچا آج موقع بھی ہے اور دستور بھی، چونکہ آج تمہیں تمہاری ہر خوشی سے مہکا دیا جائے۔ آیت اس کے نظروں سے جلسانا شروع ہوئی تھی۔ وہ گرتی اڑتی پلکوں سے لرزتے ہونٹ اس سے بولتی خاموش ہوتے فوراً سے واپس دوسری طرف پلٹی۔ برہان جس کا دل اپنی سپیڈ پکڑ چکا تھا، دل کو بے قابو ہوتے دیکھ اس کے نازک سے کمر میں مضبوط بازو ڈالتے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ بین مچھلی کی طرح لرزتے اس کے سینے سے ٹکراتی بے حد قریب ہوئی۔ دونوں کی سانسیں جیسے الجھی تھی۔ آیت اور کتنے ظلم ایسے کرنے والی ہو۔ وہ مانحیس ہوتا اس کے چہرے کو گہری نظروں میں رکھتے لال ہونٹوں پر شائستگی سے انگلی چلا گیا۔ آیت نے خود کی کالی سی آنکھیں بند کرتے خود پر گرتے ستم کو برداشت کیا تھا۔ میرا دل سب فاصلے مٹا دینا چاہتا ہے، وہ گمبھیر سی آواز میں تیز ہوتی سانسوں سے بولتے اس کے گلابی ہلکے گالوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ آیت نے اپنے پسینے سے چارابور ہتھیلیاں مٹھی بناتی بھیجی۔ دل چاہتا ہے کھو جاؤں تمہیں۔ اس کی کالی سی آنکھیں بند دیکھ باری باری ان کو چوم کیا جو اس کے سر میں کیا تھی۔ لرزتے مشکل سے اس کی آواز سن ہمار لیتی آنکھیں کھولی تھی۔ یہ رات صرف تمہاری چاہت کے نام کر رکھی ہے۔ وہ شرم سے لال ہوتی لرزتے دل سے بولتی مقابل کے سینے میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈنا شروع ہوئی۔ اس کے ایسے خود کے سینے سے لگنے پر ڈمپل کہلے کرتا حساس مزید تنگ کر گیا۔ تبھی برہان اس کو خود کی گود میں بڑھا تھا اور پورے حق لیے بیٹھ کی طرف بڑھا۔ آیت ماضی بھول اپنی نئی زندگی برہان کے سنگ شروع کر چکی تھی۔ وہ برہان کی محبت میں بہت بدل چکی تھی۔ اس کا دل ہر پل برہان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور برہان کو جیسے دنیا کی ساری خوشیاں بن مانگے ہی خدا نے دے دی تھی۔ ایک ماہ بعد لاہور شکر ہوا پیپر مکمل ہو گئے ہیں۔ آیت جو پیپر دیتے امتحان روم سے نکلی تھی، سامنے ہی حیا لوگوں کو آتے دیکھ بولی پیپر کیسا ہوا؟ حور بھی آیت کے پیچھے روم سے نکلتے ساتھ ہی دونوں سے پوچھ کے اچھا تو مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، صبح کچھ بھی کھائے بنا ہی آ گئی تھی، چلو کینٹین میں چلتے، حیا جواب دیتے ساتھ ہی اپنے بیڈ پر ہاتھ رکھتے اس کو کھیلتے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ماشاءاللہ لگتا ہے اللہ نے آج ہمارے ہری پیپر کی خوشی میں موسم اچھا کر دیا ہے۔ جیسے ہی نے آسمان کو دیکھا، بالوں کے ڈیرے گہرے ہوتے دیکھ خوشی سے کہا یہ سب لوگ پیپر دیتے اتنی جلدی کلاس سے نکل بھی آئے۔ جیسے ہی وہ چلتی کینٹین میں داخل ہوئی، شہریار لوگوں ایک ساتھ بیٹھے دیکھ حیا بڑبڑاتی تیزی سے بیگ ٹیبل پر پڑھتے چیئر پر بیٹھی تم لوگوں کا پیپر کیسا؟ ایان حیا کو دیکھتے ساتھ آیت حور سے پوچھ گیا۔ اچھا تھا۔ آیت بھی بیٹھی تھی۔ تم سب کا کیسا؟ وہ حور نے بھی بیٹھے ان لوگوں سے پوچھا۔
میرا تو بہت اچھا تھا، شہریار اور اسد نے ایک ساتھ جواب دیا تو ایان مسکرایا۔ ٹھیک تھا، ایان سزے سا بولتے پلیٹ حیا کی طرف کر گیا۔ لو یہ لوفر لوگ بھی پیپر دے آئے۔ حیا علی اسمارٹ سمیت حسن کو آتے دیکھ شرارت سے بولی، لوفر کی بہن تم جانتی نہیں مجھے، میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، اب تو اس یونی میں سب لوگ جانتے ہیں میں ٹاپ کروں گا۔ باقی آیت میں نے سنا تھا، نمرین بابی بتا رہی تھی کہ عائشہ کا کالج ختم ہو چکا ہے، وہ آگے کی پڑھائی کے لیے یہاں لاہور آنے والی ہے۔ علی خوشی سے بیٹھتے ساتھ آئے سے عائشہ کا بوجھ یہاں وہ یہاں آنے والی ہے، اسی یونی میں ایڈمیشن لے گی، وہ رہے گی حور کے پاس۔ آئے تفصیل سے بتاتے ساتھ اس کو دے گی۔ اچھا پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے، تمہاری بہن ہے، بڑا کلچریل قسم کی لڑائی کرنے میں تو بہت مہار کھلاڑی لگتی ہے۔ وہ شوہر کے ساتھ آیت اور ایان کو گنے پر مجبور کر کے جبکہ حور کی ہنسی نکلی تھی، آنے دو ذرا اس کو، پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ عائشہ اس علی کو کچا چبانا ہے۔ وہ جو علی کے قریب بیٹھی تھی اس کے کندھے پر زور سے تھپڑ سیدھ کرتے بولی، مجھ سے لکھوا لو، ان لڑکیوں میں زیادہ میرے نمبر آنے والے ہیں۔ جیسے ہی حسن سارا نے میاشی کو آتے دیکھ زید کو بیٹھنے کی جگہ دیتے ساتھ ہی شرط کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، حواب میں رہنے والے کوئی اہل گہرے پرانا وقت یاد مت بھولا کرو، پچھلی بار ساہیوال میں تم مجھ سے پیچھے تھے، اچھا ذرا اپنی زبان کو بریک لگا لو، کہیں ایسا نہ ہو تو میں اسی یونی میں دھکے کھاتے رہ جاؤ۔ آج اپنا بیگ چپا پڑھتے لگے ہاتھ حسن کو اچھے سے صاف کر گئی تھی۔ ہاں تبھی سب کے کہہ کے گونجے، ویسے بھی حسن صاحب آپ میری لسٹ کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ سارا نے بھی اپنا چشمے کو ہاتھ لگاتے ناک سکڑی، برہان ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آیت کب سے دیکھ رہی تھی، سب ہی پیپر دیتے نکل آئے تھے، برہان تو سب سے پہلے کلاس سے نکلا تھا، تم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی؟ اظہر آیت کے منہ سے سن بتاتے ساتھ ہی سب سے پوچھ گیا، ہم میں سے تو کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ سب نے ایک ساتھ بولا، وہ تھا ہینڈسم ہیرو۔ جیسے ہی شہریار نے دیکھا وہ وجیہہ چال چلتا اور ان سب کی طرف آ رہا تھا، کہاں تھے؟ آیت تیزی سے اٹھتے گوڑی سے نماز سے دریافت کر کے میں آفس چلا گیا تھا، میری میٹنگ تھی، بہت ہاست، اور اماد کو کسی اور میٹنگ میں جانا تھا۔ وہ اس کو اتنے غصے میں دیکھ محبت سے بولتے ساتھ ہی باقی سب کو دے گیا، ایان تیرا کام ہو گیا۔ باقی زر میں نے بابا سائن سے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سوچیں گے۔ زر نے برہان سے بولا تھا کہ بابا سے بات کر کے وہ اس کو یہاں سے پڑھائی کے لیے باہر نہ بھیجے۔ اینڈ آپ آئے تو جو واپس سے بیٹھی تھی، برہان ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اس کے قریب جھکا، اٹھی اور چلی، ہم ابھی میرپور کے لیے نکلنے والے ہیں، پیپر ختم تو یہاں کی موج مستی بھی ختم ہو۔ بنا لحاظ کے سب کے سامنے بولتے ساتھ ہی اس کو ساکت کر گیا، اتنی جلدی؟ آیت بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی، پورے گروپ نے دونوں میاں پر نظریں جمائی کہ دیکھا جائے یہاں کس کی جیت ہونے والی ہے۔ سب ہی فلمی سین کی طرح غور سے متوجہ ہوئے۔ مائی سویٹ کیوٹ وائف، میں اپنا کام چھوڑ یہاں بیٹھا تھا، اگر یاد نہیں ہے تو سویٹی یاد کرو، تم کس کی بیوی ہو؟ ویسے بھی میں گھر سے سامان اٹھا لایا ہوں، ہم یہیں سے سیدھے میرپور کے لیے نکلنے والے ہیں۔ وہ دو ٹوک فیصلہ سناتے حور کی طرف گیا، جان کی جان سہان دبئی سے شام تک واپس آ جائے گی، اس کے بعد اگر دل کرے تو تم میرپور چلی آنا۔ وہ اس کو خود سے سینے میں بیٹھتے ساتھ ہی ہدایت دے گیا، میں بور ہو جاؤں گی، ابھی مجھے سب کے ساتھ پارٹی تو کرنے دیتے۔ آیت نے منہ بنایا تھا، وہ نیلی آنکھوں میں سنجیدگی طاری کرتے اس کو بیل ڈالے دے گیا، ویسے برہان یار یہ ٹھیک بات نہیں، آپ نے سوچا تھا پارٹی تو بنتی ہے، پھر ہم سب نے بھی ساہیوال اپنے اپنے گھر میں چلے جانا ہے، پھر اللہ جانتا ہے کب ملاقات ہوتی ہے۔ شہریار بھی اگلے ماہ دبئی چلا جائے گا۔ حسن کو جیسے ہی یاد آیا تھا آیت کی بات کے درمیان میں ہی بولتے کھڑا ہوا، تبھی عائشہ نے شہریار کی طرف دیکھا تھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، اگر پارٹی کرنی ہے تو میرپور میں چلے آنا، عالی شان سی بڑی پارٹی دوں گا، ابھی کام کی وجہ سے مجھے نکلنا ہی ہوگا، تو بس پھر طے ہو گیا، تم سب لوگ میرپور آ رہے ہو، اگلے ہفتے پارٹی رکھتے ہیں۔ برہان بولتے اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھا کے، تو آیت نے بے دلی سے بیگ اٹھاتے کندھوں پر ڈالا، چلو گائز، وہ سب سے ملتے نقاب کرتے یونی سے نکلی۔ میرپور ایک ہفتے بعد عید، میرپور کا موسم بہت خوشگوار ہے، تو ایسے کارمان کے ساتھ یہاں چلی؟ میں نے تو سوچ لیا اب میں برہان کے ساتھ کچھ وقت بڑی حویلی گاؤں میں رہنے جاؤں گی۔ آیت جو ٹیرس پر شام کی چائے پیتے آئی تھی، موسم کو دیکھتے وہ ارم کو فون کر گئی، ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا ان کو لاہور سے آئے ہوئے، برہان صبح کو نکلتا تھا اور سیدھے رات کو ہی آتا تھا، مگر آج برہان گھر پر ہی تھا اور اپنے سبھی کام صبح سے مردوں والی بیٹھک میں بیٹھے کیے جا رہے تھے، چونکہ باقی سبھی اس سے پارٹی لینے کے لیے میرپور پہنچ چکے تھے۔
آیت فون لگائے نیچے ان سب کو دیکھ گئی جو سب فٹ بال ہاتھ میں لیے لڑائی کر رہے تھے۔ یہاں کا موسم بھی کافی خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مگر تمہارا بھائی اتنا اچھا کہاں کہ مجھے میر پور لے آئے۔ ایرم نے منہ بسوڑتے ساتھ ہی شکایت کر ڈالی، نادیہ اور جمال بھی میر پور آئے ہوئے ہیں، تمہاری ملاقات ہوئی ان سے؟ ایرم نے بتاتے ساتھ ہی خود سے پوچھا۔ اس سے پہلے آیت اس کا جواب دیتی ایک دم سے بادل گرجے، ساتھ ہی بارش برسنا شروع ہوئی۔ ایرم، میں تجھ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ بارش آگے وہ چائے کی آواز میں ابلتی، ساتھ ہی فون رکھتے تیزی سے بھاگتے چائے اٹھاتے اندر گئی۔ وہ چائے کا مگ اور فون ٹیبل پر رکھتے تیز ہوتی بارش کو دیکھتے ہاتھ باہر کرتے اس کی بوندوں کو ہاتھوں میں بھرنا شروع ہوئی۔ بارش لان میں سبھی کے چہرے مسکراتے سنو اس سے پہلے ایان بھاگتے بارش سے بچتا۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑتے روکا، میں اس بارش کو تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، کیا تم میرے لیے آج پھر وہی گانا گاؤ گے؟ حیات جو پوری بھیگ چکی تھی دل کی ہوائیں ظاہر کرتے ساتھ ہی اس سے پوچھا۔ ایان نے مسکراتے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھر آیت نہا لے۔ دل سے آواز آئی ہی تھی کہ آیت جوتی اتارتے ٹیرس پر نکلتی، آہستہ آہستہ گھومتے ساتھ اپنے ہاتھوں اور بازو کو کھلا چھوڑتے آنکھیں بند کر کہ وہ آج کتنے سال بعد ایسے نہا رہی تھی۔ 14 سال کی تھی جب وہ آخری بار بارش میں نہائی تھی۔ وہ بلیک قمیض شلوار میں ملبوس آہستہ آہستہ گھومتے جیسے پریوں کی دنیا میں پہنچی۔ ہاں، عمار برہان جو فائل پر سائن کرتے اپنی سیکرٹری کو دے گیا تھا، ہاشم کو باقی فائل دیکھنے کا اشارہ کرتا اٹھتے وہاں سے باہر نکلا۔ وہ لان والی سائڈ پر آتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ تیز ہوتی بارش کو دیکھ آسمان کی طرف منہ کر گیا۔ جیسے ہی سامنے دیکھا سب کو ایک ساتھ مستی سے بارش میں نہاتے، ساتھ ہی فٹ بال سے کھیلتے، دل ڈمپل گہرے کر گیا۔ دل کی نسوں نے بےتاب ہوتے آیت کو ڈھونڈا۔ جان آپ کو بھی نہانا چاہیے، ہو جو سائڈ پر کھڑی ہاتھ پر بارش کی بوندیں پڑتی انجوائے کر رہی تھی، برہان کے سینے سے لگتے ساتھ ہی اس سے گویا ہوئی۔ وہ مارد کی بات سنتے فون بند کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں نہیں نہانا؟ اس کو خود سے لگائے ساتھ ہی پوچھ کیا میں کہاں نہا سکتی ہوں، ایسی حالت میں نہاتی اچھی لگتی ہوں بھلا؟ وہ منہ پسوڑتے ساتھ اداس ہوئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اچھلنے سے روکا ہے، انجوائے کرنے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، برہان بولتے ساتھ ہی خود کو اپنی گود میں اٹھاتے لان کی طرف نکلا۔ شاخ سی ہوتی زندگی سے بھرپور مسکرائے سبھی برہان کو دیکھتے مسکراتے فٹ بال کھیلنا بند ہوئے۔